بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر اعجاز تبسم صاحب فیصلہ آباد کے رہنے والے ہیں اور ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ جھنگ روڈ فیصلہ آباد میں شوگر کے شعبے میں ماہر ہیں۔ انہوں نے گنے کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس میں گنے کا سارا تاریخ جغرافیہ بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میٹھے پھل کی کاشت میں کیا کیا کر کے اس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کتاب کی قیمت ڈاکٹر صاحب نے 1600 روپے رکھی، جو کہ ایک غریب کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے جب ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے شکایت کی تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ قیمت تو کتاب کے اخراجات کو مد نظر رکھ کر مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ شکایت مسلسل بہت سے لوگ پھر بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ جو کوئی کسان بھائی 16 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ یہ کتاب مفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس آفر کی مقصدیت بڑی گہری ہے کہ ایک شخص جب 16 مرتبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبور ہو کر ان پر درود و سلام بھیجے گا ابتدا میں، صرف کتاب کے حصول کے لیے ہی صحیح، لیکن 16 مرتبہ پڑھتے پڑھتے وہ خود بھی اتنا تو متاثر ہوگا کہ ایک شخص جو 1600 روپے دے کر لوگوں سے درود پڑھوا رہا ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں جو اب خلوص اور محبت سے درود نہ پڑھوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ اسکیم 16 ہفتوں تک یعنی 14 اگست تک قائم رہے گی۔ کوئی بھی کسان 16 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آ کر مجھ سے رابطہ کر کے کتاب مفت حاصل کر لے۔ اگر کتاب کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ملے تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو خود کو اس سے محروم رکھے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ آفر صرف اور صرف غریب کسانوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ درود شریف سے محبت دیکھے کہ 1600 روپے مالیت کی کتاب درود شریف پڑھنے پر مفت تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی جو کسان 16 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا اسے 1600 روپے مالیت کی وہ کتاب مفت دے دی جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ کتنا پرانا ہے، لیکن یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ کہیں پھر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھے کہ وہ کتاب کون سے ڈاکٹر صاحب سے ملے گی، وہ کہاں رہتے ہیں، کیسے دیں گے۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، واللہ عالم اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کتاب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ البتہ معتبر ذرائع سے معلوم یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے درود شریف کی محبت میں یہ اسکیم بنائی کہ جو کوئی غریب کسان 16 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو 1600 روپے مالیت کی یہ کتاب مفت دے دی جائے گی۔ میرے عزیزو، دیکھیں درود شریف سے محبت کا کیا عالم ہے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں کوئی شخص کسی کو بھی 1 روپیہ، 16 روپے تو بہت دور کی بات ہے، 1 روپیہ بھی بلا وجہ نہیں دیتا۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ 1 روپے کی قدر و قیمت کا اندازہ ایک غریب شخص ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کہ جن کے نام پر، جن کی محبت میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 روپے مالیت کی کتاب بھی مفت دے رہے ہیں۔ اور یہ تو جیسا کہ میں نے بتایا، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا پرانا واقعہ ہے یہ۔ آپ آج کی مثال بھی لے لیں تو بہت سے عاشقان رسول آج بھی موجود ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کتاب بہت سے احباب، اکثریت بلکہ آپ لوگوں تک، آپ کے گھر کی دہلیز تک یہ کتاب فی سبیل اللہ پہنچائی گئی۔ کس نے پہنچائی؟ بلکہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ جن دنوں غالباً فروری یا مارچ میں جب اس کتاب کی تقسیم ہو رہی تھی تو ایک وکیل صاحب ہیں یہاں لاہور کے، انہوں نے اپنا ایڈریس سینڈ کیا، میں نے انہیں رپلائی کیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا آرڈر نوٹ کر لیا ہے، آپ کو کتاب بھیج دی جائے گی۔ انہوں نے پوچھا اس کا ہدیہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اب دیکھیں، جہاں کیوں آ جائے نا وہاں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر گھر میں پہنچانے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے یہ کتاب فی سبیل اللہ تقسیم کی جا رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود شریف کے رستے پر آئیں۔ انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے صرف انہیں ایک چھوٹی سی کہاوت پہ ان کی بات ختم کر دی کہ آپ آم کھائیں، آپ گٹھلیاں نہ گنیں، یعنی آپ کتاب پڑھیں اور درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدقہ ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اب جو احباب اس کتاب کی تیاری میں ہمہ وقت مصروف رہے، جس نے مالی مدد کی، جس نے قلمی مدد کی، جس نے علمی مدد کی، وہ بھی تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے نا، کہ درود شریف کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں یا ہم اپنا وقت دیتے ہیں، کس کے لیے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے کے لیے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے کے لیے۔ اور یہ محبت ہی ہے، ورنہ بات وہیں آ گئی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کو بلا وجہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزو، آپ بھی اپنے اندر ایسی محبت پیدا کر لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مالی طور پر جو ہے آپ یہ کام شروع کریں اور بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر شروع کریں، نہیں، آپ تک کتاب فی سبیل اللہ پہنچی، آپ بھی آگے پڑھنے کے لیے لوگوں کو دیں، بے شک ان سے واپس لے لیں، اور لینی بھی چاہیے واپس، یہ بہت قیمتی کتابیں ہیں آپ کے اور آپ کی نسلوں کے، بلکہ نسل در نسل، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ درود شریف نسل در نسل اپنی برکات دکھلاتا ہے، تو بالکل اسی طرح درود شریف کی کتابیں، درود شریف کی معلومات، درود شریف کی ویڈیوز نسل در نسل کام آئیں گی۔ تو جب آپ کتاب پڑھ لیں تو اسے آگے لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں کہ یہ کتاب پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عشق تازہ رہے گا، عشق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور عشق کیا ہے؟ عشق یہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ عشق ہی تو ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے لیے آپ کچھ نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اب دیکھیں اس میں، اس جملے میں یا اس دعا میں کہیں بھی آپ کے مقصد کا، آپ کی پریشانی کا ذکر نہیں ہے،
خالصتاً محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر آپ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس ذکر کو بڑھائیے، جتنا ہو سکے پھیلائیے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سنایا کہ وہ کتاب فری دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کسی طرح درود پڑھ لیں، 16 مرتبہ درود پڑھ لیں، فیض ان کو اپنی جانب خود بخود کھینچ لے گا۔ ایک مرتبہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ تو جائیں، قبول کر ہی لیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، آپ بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں، لوگوں سے بھی پڑھوائیں، لکھنے کی بھی تلقین کریں، اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ کا کام آپ بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ درود شریف کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک، گھر گھر تک پہنچائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔